السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، اسلام ایک امن پسند، سچا، پیارا، کامل و اکمل، انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے ماننے اور چاہنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اسلام اپنی لاجواب خوبیوں کے سبب ہمیشہ ہر دور میں غالب ہی رہا، کبھی مغلوب ہوا نہ ہوگا۔ اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و ضوابط اور شاندار ہدایات موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے ہم بیٹھے بھی اسلام پورہ میں ہیں کہ حسین پورہ؟ اسلام پورہ میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دین اسلام نے عورتوں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں اور انہیں معاشرے میں وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اسلام سے پہلے خواتین کا انداز جو تھا، جو لوگ جس طرح سے ان سے پیش آتے تھے، وہ آپ نے اکثر سنا، پڑھا، دیکھا، علماء کرام سے بھی آپ نے سنا کہ دین اسلام سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عرب شریف میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دو قبائل کی آپس میں جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ایک قبیلہ جو ہے وہ مفتوح ہو گیا، ایک فاتح ہو گیا۔ جو جنگ ہار گئے ان کے بہت سارے قیدی جیتنے والے ساتھ لے گئے۔ اب ان کی پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی تھیں، تو ہوا کیا کہ ان کے آپس میں یہ معاملات تھے، ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کے قیدی موجود تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کے قیدی واپس کریں۔ ایک قبیلے کا سردار جس کی بیٹی قیدی ہو کر دوسرے قبیلے میں مقید تھی، قید تھی، وہ اسے بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی بیٹی سے ملاقات کر لو۔ اس نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ تم اب چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جب میں قید ہو کر آئی تو میری شادی ہو گئی یہاں پر، ایک لڑکے کے ساتھ انہوں نے مجھے بیاہ دیا، اب میرے بچے ہیں اور میرے بچے مجھ سے بہت مانوس ہیں اور میرا خامد مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔
اس نے اپنے باپ سے ایک جائز مطالبہ کیا. اس نے کہا کہ تم مجھے یہیں رہنے دو, مجھے ساتھ نہ لے کر جاؤ. اس کے باپ نے اس کو اپنی بےعزتی جانا اور واپس جا کر اس نے اپنے قبیلے کے تمام جو بڑے بڑے تھے ان کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے اس نے آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے, ایک بیٹی کی وجہ سے آج ہمیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا, لہٰذا ہمارے قبیلے میں اگر کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی تو اس کو مار دیا جائے گا. اس قبیلے سے یہ رواج شروع ہوا. وہ جو ہی بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کا گلا گھونٹ کر یا اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے. اور پھر یہ پورے عرب میں بعض لوگوں تک, سارے نہیں ایسا کرتے تھے, بعض لوگ اس طرح سے کرتے, وہ لوگ اس طرح سے کرتے کہ جو اچھی سوچ والے نہ تھے. ایسے بھی لوگ موجود تھے, اگرچہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے ابھی, لیکن وہ جب دیکھتے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی نفع دے کر کے, کوئی پیسے دے کر کے تو ان بچیوں کو بچا بھی لیا کرتے تھے. ایسے لوگ بھی تھے لیکن بہت کم تھے. زیادہ تر لوگ وہ تھے جو یہ کام کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے. حتیٰ کہ یہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ بعض اوقات بچیوں کو 6 برس یا 8 برس تک زندہ رہنے کی اجازت دیتے. وہ بچیاں 6 برس یا 8 برس اگر زندہ رہ بھی لیتی نا تو نہ کھانے کو اچھا, نہ پہننے کو اچھا, اور ان سے بکریوں کے چرانے کا کام لیا جاتا, پھر بکریوں کا باڑا صاف کرایا جاتا, گھر کی صفائی. 6 سال کی بچی کیا کرے, 8 برس کی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے کیا جھاڑو دے گی, اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہوگی. 6 سال یا 8 برس کے بعد اس کا سگا باپ ہاتھ میں پھوڑا لے کر کے بچی کی کلائی کو پکڑ کر لے کر نکلتا اور بیابان میں لے جا کر گڑھا کھود کر کے تو اس کو بچی کو دھکا دے کر اس میں گراتا, اوپر سے مٹی برابر کر دیا کرتا. وہ بچی چیخیں مارتی رہ جاتی, لیکن وہ سنگ دل باپ رکتے نہیں تھے اور بچیوں کو درگور کر کے واپس لوٹاتے. یعنی یہ انداز تھا. اور خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا, عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو بعض لوگ رہن رکھ دیا کرتے, گروی رکھ دیا کرتے قرضہ حاصل کرنے کے لیے, اور اس قرضے کی شرائط میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ تم چاہو تو اس سے جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہو. ایسی جہالت تھی. پھر عورتیں محنت مزدوریاں کرتی, مرد گھر بیٹھے رہتے. یہ بھی رواج تھا, مرد گھر بیٹھتے, عورتیں محنت مزدوریاں کرتی, اور جو پیسہ لے کر آتی وہ بھی خاوندوں کو دے دیا جاتا, اور اس کے باوجود ان کو مارتے پیٹتے اور ان کے حقوق غصب کرتے تھے. ایک لڑکا اپنی سگی ماں کو جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو گھسیٹتا ہوا غلاموں کی منڈی میں لا کر بیچ کے چلا گیا. اس ماں نے اس کو پیچھے سے روکا کہ رک جا. اس نے کہا بس اب تمہاری حاجت نہیں رہی, میں نے تمہارے پیسے لے لیے ہیں. وہ کہتی ہے رک جا. کہا کیا کروں گی, رک کر کیا کروں گا. وہ کہنے لگی یہ جو خرید کے مجھے لے کے جا رہا ہے اس سے اس کا پتہ پوچھ لے. کہا مجھے نہیں حاجت. کہنے لگی نا پھر بھی اگر کبھی تیرے کپڑے دھلنے والے ہوئے تو میرے پاس لے آنا, میں دھو دیا کروں گا. لیکن اس کے باوجود عورتوں کے حقوق کیا تھے, انداز کیا تھے, ظلم, استبداد. یہ آپ کے انڈیا میں, آپ کے اس بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہوتا تھا. لوگ دوشیزاؤں کو بتوں کے چرنوں میں ذبح کر دیا کرتے تھے. بتوں کے چرنوں میں, بتوں کے قدموں میں ذبح کر دیا کرتے تھے, ستی چڑھا دیا کرتے تھے لوگ. یعنی خامد فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ بیوی کو کیا کرتے تھے, اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. یہ کیا تھا, اتنا ظلم تھا خواتین کے ساتھ. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے حضور نے کیا کرم فرمایا. وہ بیٹیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی ان کو رب کی رحمت بنا کے گھر میں اتار دی. وہ مائیں جو غلاموں کی منڈیوں میں بکتی تھی ان کے قدموں میں جنت کی دہلیز کو رکھ دی. وہ خواتین, وہ عورتیں جو بیویاں ہوتی تھی جن کو گروی رکھ دیا جاتا تھا ان کو میرے حضور نے عزت عطا فرمائی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت عطا فرمائی. اور پھر دیکھیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا انداز نرالے. سیدہ کائنات
سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو دو جگ کے والی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کی نعت میں میرے رب نے پورا قرآن نازل فرما دیا ہے، آپ کی نعت میں پورا قرآن نازل فرمایا ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا برہان من ربکم ہے، جو میری طرف سے کھلی دلیل ہے، یعنی جو ان سے پہلے آنے والے تھے ان کے پاس نبوت کے دلائل موجود تھے، کسی کے پاس ایک دلیل تھی، کسی کے پاس دو دلیلیں تھی، کسی کے پاس تین دلیلیں تھی، مطلب کسی کے پاس ایک معجزہ تھا، کسی کے پاس دو معجزے تھے، کسی کے پاس تین معجزے تھے، کسی کا ہاتھ معجزہ تھا، کسی کا سانس معجزہ تھا، کسی کی خوش الحانی معجزہ تھی، یہ معجزات تھے۔ کوئی کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ ان کو تندرست کر دیا کرتا، کوئی مردوں پر ہاتھ پھیرتا تو ان کو زندہ کر دیا کرتا، کوئی عصا چھوڑ دیتا تو وہ سانپوں کو کھا جایا کرتا۔ یہ مختلف معجزات تھے، کسی کا حسن معجزہ تھا، انداز کیا تھا، کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس دو معجزے۔ میرے رب نے فرمایا یہ اس کو بھیجا ہے جو سراپا معجزہ ہے، جس کے بال معجزہ، سر معجزہ، پیشانی معجزہ، ابرو معجزہ، آنکھ معجزہ، لب معجزہ، دانت معجزہ، رخسار معجزہ، آپ کی گردن معجزہ، ریش معجزہ، کندھے معجزہ، سینہ معجزہ، پسینہ معجزہ، آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کا مدینہ بھی معجزہ ہے۔ یہ وہ محبوب ہے، اور جب ان کی بیٹی ان کے پاس آتی ہے تو وہ محبوب جو اللہ کا حبیب ہے وہ اپنی بیٹی کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، پھر ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر پھر میرے نبی پاک جہاں خود تشریف فرما ہوتے ہیں ساتھ اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمائے ان بیٹیوں پر، اور اللہ اکبر، میرے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں، جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں، سننا ذرا بات، لوگ صرف بیٹیوں کی بات سناتے ہیں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جس میں حضور نے فرمایا جس کی دو بہنیں ہوں، جس کی دو بہنیں ہوں، تین بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کا جہنم، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، سبحان اللہ، اللہ پاک اس پر جنت عطا فرما دیتا اس کو۔ ایک بار نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آج ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، میرے پاس گھر میں اور تو کچھ نہیں تھا، تین کھجوریں تھیں، میں نے اس کو تین کھجوریں دی، اس خاتون نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور اس کے ہاتھ میں تھی کہ شاید وہ خود کھانا چاہتی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ باتوں میں لگ گئی کہ بچیوں نے جلدی جلدی سے اپنی اپنی کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یعنی جو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہے شاید ان کو مل جائے۔ اب ان کی ماں نے کیا کیا، یا رسول اللہ اس نے اس ایک کھجور کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے اس اظہار پر میرے رب نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، اللہ اکبر۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح سے میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوم لیا اس نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا، ماں کے قدموں کو چوما، جنت کی دہلیز کو چوما۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہی اس بوڑھی خاتون کو دیکھتے ہیں اپنی چادر اتار کر کے اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، چادر بچھا دیتے ہیں، اس چادر پر بچھاتے ہیں۔ وہ خاتون کافی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو کرتی ہیں، بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ جب باتیں کر لیتی ہیں حضور جب ان کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو ان کو تحائف عطا کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں تو رستے میں لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ حضور کی ریش میں وہ عورت داڑھی میں ایسے ہاتھ داخل کرتی ہیں، ایسے پیار کرتی ہیں، حضور کو ایسے پیار کرتی ہیں۔
جب وہ چلی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اتنی بے تکلف گڑیا کون؟ ارشاد فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے، بہت کرم انہوں نے مجھ پر فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا سیدی آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایسے عائشہ ایسے جیسے دو رسیوں کو آپس میں بل دیا جائے اور پھر ایک رسی ہو جائے، اتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں اتنی محبت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں بعض اوقات پوچھ لیا کرتی یا رسول اللہ اس رسی کا کیا حال ہے؟ تو حضور مسکرا کر ارشاد فرمایا کرتے عائشہ اچھے حال میں، عائشہ اچھے حال میں۔ آپ فرماتی ہیں میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مہربان، اس قدر مہربان۔ آپ فرماتی میری دل جوئی کے لیے میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک بار آٹا بھی گوندھ کر دیا ہے۔ یہ گھر کا ماحول ہے، یہ گھر کا ماحول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور آپ فرماتی میری دل جوئی کے لیے کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گھر میں جھاڑو بھی دے دیتے تھے، اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے۔ کیسا دوستانہ ماحول ہے میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی اصل پکچر ہے۔ یہاں پر کیا کہتا ہے لو جی منڈے دا بیاہ کیتا منڈا دے تھلے لگ گیا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں ایسی بات کر کے۔ ہم اپنے لڑکوں کو یہ باتیں کر کے نئے شادی شدہ بچوں کو لڑکوں کو ہم سورما بننے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ بیٹیاں جو انٹرینڈ بیٹی ہے ایک اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی پہلی بار شادی ہوئی ہے، وہ پہلی بار کسی اور گھر میں آئی ہے، وہ ایک نیو کمر ہے یہاں پر، وہ اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئی ہے، وہ اس کے لیے ایک نیا ماحول ہے، اور آتے ہی اس کو یہ کہہ دیا جائے لو لے کے کی آئی ہے، لو ویکھو کل دی گل ہے اسی جنج لے کے گئے سی، ساڈے تے پرونے نو انہاں نے پانی بھی نہ پوچھا، لو ساڈے تے اتنے بندے بوتلاں تو رہ گئے، لو جی انہاں تے کھانے چ نمک تیز سی۔ اچھا سارا کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نا بیویوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، بیویوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ کی ہے جی بچارے فرنیچر ہے پھٹیاں لے کے آئیے ہوں تے گڈی دیندے نے لوگ، لو انہاں دے منڈے نوں موٹر سائیکل بھی نہیں دتی، لو اے گھڑی ہے وہ یار تین تے نہ گھڑی بھی نہیں صحیح پائی۔ او اللہ کے نیک بندے، اس بندے نے جس نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی توڑ دی ہے اس نے اپنا دل دے دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے یار کوئی اپنی بیٹی ایسے ہی کسی کے ساتھ توڑ دیتا ہے؟ کوئی اپنی بیٹی ایسے کسی کے ساتھ بھیج؟ یار دھی دینا کوئی ایڈا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا بڑا کام جے، یہ بڑے بڑے جگرے دا کام ہے، لوگ ٹور دیندے نے نال۔ اس تو بڑی نعمت دے کول ہے ہی کوئی نہیں سی جڑی وہ تانوں اور دے دیندا، انہیں اپنی بیٹی دے دیتی یار۔ کدی اس گل تے غور کرو، او دی ماں جدوں دی او بیٹی پیدا ہوئی اودوں دا او دے واسطے سوچن لگ پئی ہے کہ میں اس بیٹی نو ویاہ کرنا ہے دا شادی کرنی، اودوں دے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ جوڑ کے کدی رضائیاں بنا، کدی تلائیاں بنا، کدی کور لیا، کدی سرانے لیا، کدی ڈنر سیٹ لے، کدی گلی چ کھیس آئے نے تے او لے لے، کدی کچھ تے کدی کچھ تے کدی کچھ۔ کتھے لگی بیچاری او بنان تے تو انہوں کہہ دینا تو لے کے کیا۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیسی محبت دی میرے آقا نے، سنیے حضور نے کیسی محبتیں دی ہیں۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت امیر کبیر تھیں، آپ کے پاس اتنا مال و زر تھا، اتنا مال و زر تھا کہ قبائل کے سردار آ کر ان سے ادھار مانگا کرتے تھے۔ جب حضور سے شادی ہو گئی نا
اپنا سارا کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، سارا کچھ اسلام پر خرچ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاقے بھی دیکھیں اپنی زندگی میں، حضور کے ساتھ رہ کر فاقے کیے، لیکن کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑی امیر تھی، آپ کے پر سارا کچھ خرچ کر دیا تو اب میں غریب ہو گئی۔ کبھی یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے محبت ہی اتنی دی ہے، پیار ہی اتنا دیا ہے، تربیت ہی ایسی فرمائی ہے۔ اور سنیے ان محبتوں کے اثرات پھر کیا تھے۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہونے کا وقت قریب ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ ساری عمر تم نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، آج ہی کچھ مانگ لو۔ یا رسول اللہ مجھے شرم آتی، مجھے شرم آتی۔ خدیجہ میں تمہاری بیٹی کو اندر بھیجتا ہوں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر آئیں، کہا امی حضور بابا جان ارشاد فرماتے ہیں آج ہی کچھ مانگ لیں۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے بابا جان سے یہ کہہ دو یہ جو کندھوں پر چادر لی ہے نا اس کا مجھے کفن عطا فرما۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، مجھ کو شاہ مدینہ کی میٹھی نظر چاہیے۔ یہ ان محبتوں کے اثرات تھے۔ اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ظاہری ہو گیا تو بعد میں جب بھی گھر میں بکری ذبح ہوتی یا کوئی بھی چیز بنتی یا کچھ بھی ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو، ان کو یہ ذہن میں نہ رہے کہ خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو ہم ان کو بھول گئے۔ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف یہ نیاز بھیجو، یہ لنگر بھیجو، یہ گوشت بھیجو، یہ چیزیں بھیجو۔ کیسی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ ہے اسلام۔ بیویوں کو مارنا، پیٹنا، پھر لڑنا، جھگڑنا، گالیاں نکالنا، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے بیویوں کو پاؤں کا جوتا کہنا اور مختلف قسم کی ان کو باتیں کرنا، ٹوکنا، یہ درست نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے، اب اپنے گھر میں ہے تو ایک شخص نا وہ اپنے گھر سے کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ جب وہ وہاں آیا تو اندر سے کچھ تعارض کی باتیں آ رہی تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ کچھ تعارض کر رہی تھی کہ کچھ بات چیت اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جیسے ایک محبت بھرا جھگڑا ہوگا۔ اس شخص نے سن کر نا واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے جاتے ہوئے دیکھ لیا، کچھ دیر کے بعد اس کو بلایا۔ جب بلایا تو پوچھا کہ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ کہا کہ حضور میں تو اپنے گھر سے تنگ آیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، تو جب آیا تو آگے بھی یہ مسئلہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ میری زوجہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے حرام سے بچا رہتا ہوں، میرا دھیان کسی اور عورت کی طرف نہیں جاتا۔ پھر یہ میرے بچے جنتی ہے، میرے بچوں کو جنم دے تکلیف اٹھا کر، میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، جب میں گھر سے چلا جاتا ہوں یہ میری خزانچی ہے، میرے مال کا خیال رکھتی ہے، اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے ہنڈیا پکاتی ہے، سالن بناتی ہے، پھر مجھے روٹی کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے یہ سارے کام کرتی ہے۔ اب اتنے زیادہ یہ مجھے فوائد دیتی ہے تو اگر یہ کبھی کبھار کوئی فائدہ نہ بھی دے یا کبھی جھگڑا کر لے یا کوئی مسئلہ کر دے تو پھر مجھے بھی تو چاہیے نا میں بھی اس کا خیال رکھوں، لہٰذا مجھے تو بہت فائدے ملتے ہیں، لہٰذا میں تو اس کو کچھ نہیں کہتا، تو تم بتاؤ تمہیں بھی یہ فوائد ملتے ہیں؟ کہا جی حضور یہ فوائد تو مجھے بھی ملتے ہیں۔ کہا جب اتنے سارے فائدے ملتے ہیں تو تھوڑی بہت کبھی بات بھی برداشت کر لیا کرو۔ یہ ہے اسلام۔ آپ نے کتنے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا اس بندے کو کہ اسلام یہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، اتنے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور کچھ ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ جو ایک چیز آ گئی ہے نا، بہت زیادہ جذباتی پن آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر نا، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے۔
نیگیٹیوٹی یعنی کہ منفی رویے بہت ہو چکے ہیں ہمارے رویے نا بہت منفی ہو چکے ہیں. ہمارے اندر بہت جلد بازی آ چکی ہے اور ہم بہت جلد باز بہت منفی رویوں والے شکی ہو گئے ہیں. شک ہر جگہ پر شک, اس نے ہی کیا ہوگا, اس نے ہی ایسا کہا ہوگا. ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ہم بڑے بڑے رشتوں کو ختم کر لیتے ہیں. ہمارے پاس آتی ہیں شکایتیں, حضرت صاحب کوئی راہ کر دو, غلطی ہو گئی, منڈا غصے جا کے طلاق دے بیٹھا. تو غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے. کبھی کسی نے ایسے بھی کہا بیگم آئی لو یو, جاؤ ہم تمہیں طلاق دیتے ہیں. ایسا تو نہیں نہ ہوتا, غصے میں ہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بات پر طلاق, یعنی تمہیں ایک اختیار کیا مل گیا ہے کہ تم نے اس کو کھلونا سمجھ لیا. بات یاد رکھنا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کبھی زندگی میں نہ اپنی زبان پر طلاق کا لفظ نہ لانا, کبھی نہ. اگر کبھی بہت مجبور ہو جاؤ نا تو پھر بھی کسی بہت بڑے عالم یا مفتی سے رابطہ کر کے مشورہ لے کر کے اگر وہ اوکے کرے, ڈن کرے کہ یہ کر لو تم طلاق دے تو دین دینا. اس کے علاوہ طلاق کا لفظ نہ منہ پر لانا. مفتی کے بغیر فیصلہ نہ کرنا, خود کبھی فیصلہ نہ کرنا. لوگ بہت جو ہے نا وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں, یہ درست نہیں. اسلام محبت کا درس دیتا ہے. بیویوں کے ساتھ محبت کریں, بیٹیوں سے محبت کریں, ماؤں سے محبت کریں. عورت جہاں پر بھی ہے بھائی اس کا ریگارڈ کرو, اس کی عزت کرو, معاشرہ بہترین ہو جائے گا. زیادہ دور نہیں جاتا, ہمارا یہاں پر ہی رہنا ہے. میں بھی کہتا ہوں, میں نے اور لوگوں سے بھی سنا ہے, اس خطے کی خاتون دنیا کی بہترین خواتین میں سے شاید پہلے نمبر پر ہوگی. اس خطے کی خواتین جس قدر اپنے مرد کا ساتھ دیتی ہیں شاید ہی کو کہیں دیتی ہو. اس خطے کی خواتین اپنے مرد کے ساتھ جتنی لائل, جس قدر مخلص ہوتی ہیں شاید ہی کہیں اور ہوں. بھائی یہ بھی تو لائلٹی ہے نا, یہ بھی تو وفاداری ہے نا. یہ پسند نہیں کرتی کہ یہ دوسری شادی کرے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پر کسی اور عورت کو پسند نہیں کرتی ہیں آپ کے ساتھ. ایسے ہی کسی بندے نے شادی کر لی, حالانکہ شادی دوسری کر سکتے ہیں, دوسری تیسری چوتھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں. ہر ایک کو اجازت نہیں ہے, ہر مالدار کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ 3-4 شادیاں کر لے, پڑکا دے 3-4 شادیاں. شادی کے لیے بھی, دوسری شادی کرنے کے لیے بھی کسی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں بچے نہیں ہوندے پہ 10 سال ہو گئے نے, 20 سال ہو گئے نے, بیاہ کر لیے تو جے پھر اگوں بھی نہ ہوئے تو پھر کی کرو گے؟ یہ تو اللہ نے دینے دے. اس کے لیے بھی پہلے کسی مفتی سے رابطہ کریں, اس سے اجازت لیں, پھر جا کر کے شادی کریں. وہ مختلف سوال کریں گے, پھر جا کر کے شادی ہوتی ہے. وہ ایسے ہی میں بتا رہا تھا, کسی نے شادی کی نا تو اپنی پہلی خاتون سے, چونکہ لا بن چکا ہے کہ اجازت لینی پڑتی, اس نے اجازت نہ لی تو شادی کر لی. تو جب دوبارہ سے وہ خاتون کو پتہ چلا, اس نے کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتی, تم تو ایک عورت میرے مقابلے پر لے آئے, مجھے تو یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں کوئی جنت کی حور بھی میرے علاوہ مل جائے. یار اس سے زیادہ وفاداری اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یار غربت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور کیا کرے؟ ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, کیا چھوڑ کے چلی گئی؟ تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, بات ہو رہی تھی اسلام میں محبت ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماؤں کے بارے میں کیا کہا کہ ان کی عزت کریں, احترام کریں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. دیکھیں, اللہ اکبر. تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, بس یہ کوشش کریں یار, تھوڑے سے نا ٹھنڈے ہو. بولنا تو پہلے کچھ سوچ لیا کرو, کچھ سوچ. یہ جو ہمارے یہاں میں عرض کر رہا تھا نا کہ جلد بازی
اور سوشل میڈیا پر جو ایک ٹریک آ گیا نا کہ ہڑتال، ایجوٹیشن، ہڑتال، احتجاج، اس نے بھی نہ ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم احتجاج کرنے کو اتر آتے ہیں. تھوڑا سا خصوصاً اپنے گھروں میں، گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو کول کرو، ٹھنڈا کرو. بچے، نوجوانوں کو بھی یہی گزارش ہے، صرف شادی کے معاملات نہیں، ماں باپ کے سامنے بھی. کبھی اس بات پر آپ نے غور کی ہے؟ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا، یہ اپنے ماں باپ سے کیوں لڑتے ہیں؟ صرف اتنی سی بات پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں. باپ صرف اتنا کہتا ہے، پتر تو ہن بڑا ہو گیا، اے فلانے فلانے منڈے مینوں چنگے نہیں لگدے، انہاں نال نہ پھریا کر. یہ وجہ کی ہے؟ وہ نا آپ سے 20 سال بڑا ہے، آپ کا باپ 20-25 سال آپ سے بڑا ہے. اس کو جو دیکھنے کا سینس ہے نا، وہ آپ کو نہیں ہے. وہ آپ کی نظر میں وہ نہیں ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو قریب سے گزر جاتا ہے نا، تو جو آپ کے دوست ہیں وہ ان کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں. وہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہے. وہ اخبارات میں پڑھتا ہے، وہ لوگوں کی سٹوریاں سنتا ہے. یہ مجھے کسی نے کل پرسوں بتایا کہ چھوٹا سا بچہ تھا، 12-14 سال کا، 12-13 سال کا. اس نے چھوٹے سے بچے کو، 12-13 سال کے لڑکے کو ہی جو ہے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے تو اس کو قتل کر دیا. اب 12 سال کا بچہ 12-13 سال کا کیا ہوتا ہے؟ 12-13 سال کے بچے نے 12-13 سال کے بچے کو قتل کر دیا. اندازہ کر لیں قوم کہاں تک پہنچ گئی. اب اگر کسی کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا گھر جلدی آیا کر، تو کیا وہ غلط کرتا ہے؟ او بھائی، آپ اس کی پکی ہوئی فصل ہیں، آپ اس کی پکی ہوئی فصل ہیں. وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری پکی ہوئی فصل کو نقصان پہنچے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ بیٹا گھر جلدی آیا کرو. آپ کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا پتا، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں تو بڑا ہوں، آپ کو کیا پتا. تم اس کو کہہ رہے ہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. اس سے پوچھو جو شدید گرمی کے دنوں میں 12-14 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہو کر جو اینٹ پر اینٹ جوڑ رہا ہے اور پسینے سے شرابور ہو گیا ہے، اس مستری سے پوچھو کہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے بھائی کیا کریں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے. ان شدید سردی کے دنوں میں، دھند کے دنوں میں اس رکشہ ڈرائیور سے پوچھو جو ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اپنے منہ پر لیتا ہے اور لوگوں کے بچوں کو سکول چھوڑتا ہے، دروازہ کھڑکا کے باہر نکالتا ہے، بچوں کو سکول چھوڑتا ہے. اس سے پوچھو کہ یہ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے منہ پر کیوں لیتے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. میں جون جولائی اگست کے دنوں میں، شدید گرمی کے دنوں میں جاؤ گلہ منڈیوں میں، دیکھو وہاں پر 50-50 سال کے بندے ہیں جو 50-50 کلو کا جو تھیلا ہے وہ گندم کا اپنے بوڑھے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ اتنی بڑھاپے میں اس طرح کی محنت کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں، یار منڈا یونیورسٹی پڑھدا ہو دی فیس تے دی. کیا کریں آپ کے لیے، کریں کیا. یہ خون پسینہ آپ اپنا بہا رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی پڑھائی لکھائی کے لیے، آپ کو معاشرے کا معزز شخص بنانے کے لیے. یہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں بن سکیا، کاش میری اولاد ہی کچھ بن جائے. میں نہیں پڑھ سکیا، میں خسارے دا سودا کیتا، کاش میرے بچے پڑھ جائیں. یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے معاشرے کے اندر معزز لوگوں کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی میری اولاد کی بھی عزت ہو. یہ آپ کی عزت دار بنانا چاہتا ہے، یہ آپ کو پڑھا لکھا بنانا چاہتا ہے، یہ آپ کو معاشرے کا معزز شخص دیکھنا چاہتا ہے. اور جس کے بچے بن جاتے ہیں، آپ کبھی دیکھا کرو کہ ان کا سر کیسے فخر سے بلند ہوتا ہے اور وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی اولاد پر. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، لوگ آنے دس دے پھر ماشاءاللہ جی الحمدللہ میرا منڈا فلانی جگہ تے ملازم ہو گیا، میرا منڈا فلان جگہ تے ملازم ہو گیا. کیوں بتاتے ہیں؟ خوش ہو کر. میں گزارش کروں گا، یہ دور بہت مہنگائی کا دور جا رہا ہے. اس دور میں جو گھر کا کفیل ہے نا، جو گھر کا کفیل ہے،
وہ شدید محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بہت بڑا پریشر اپنے اوپر لے کر کے اپنی اولاد کو پال بھی رہا ہے اور پڑھا بھی رہا ہے. اب اولادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی لاج رکھ لیں، لاج رکھ لیں. تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، بات لمبی نہیں اب کرتا، بس اتنی کافی ہیں. ابھی بہت ساری اور میں باتیں لے کے آیا تھا آپ کے لیے، لیکن بس یہ گزارش کروں گا، جس طرح یہ سردی ہے نا، اندروں ہی آتے ہو جو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ نو، نہ اپنی بیویاں نو، نہ اپنے بچیاں نو، کسی نے تنگ. اور خصوصاً بچوں سے میں کہوں گا، جتنا مہنگائی کا دور ہے اور جس طرح کا یہ موسم ہے، ہاں میں موسم کے بارے میں آپ کو عرض کروں، موسم ہے ہارٹ اٹیک کا، فالج کا، یہ موسم چل رہا ہے. لوگ اس موسم میں پانی نہیں پیتے، پانی کم پیتے ہیں، واش روم جانا پڑتا ہے. چلو جی ایک کوئی وضو نال 2-3 نمازاں پڑھ لیے، پھر پتہ ادو لگتا ہے جدوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا. پانی شانی پیو، پانی مکس کر کے گرم پانی وہ پا لیا کرو. جتھے تسی ہے ہو اتھے ایک ادھا تھرماس گرم پانی کا رکھ لیا کرو، تو پانی مکس کر کے پیندے رہا کرو. واش روم میں جنی بھی باری جانا پوے، اس تو بہتر ہے نا کہ ہارٹ اٹیک ہون تو بہتر ہے نا. لہٰذا تسی پانی پین والوں کمی نہیں کرنی، پانی ہر گھنٹے بعد 1 گلاس کوشش کرو پیو، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ گزارش کروں گا خصوصاً اولادوں سے کہ جو پڑھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تمہارا باپ بڑی مشکل سے کما رہا ہے، موسم ہارٹ اٹیک کا جا رہا ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارا باپ مزید پریشر میں آ کر کے ہارٹ اٹیک کروا بیٹھے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا. بھلے جو پڑھ رہے ہیں، بھلے کوئی بھی ہوں، اپنے باپ کے ہارٹ اٹیک کا موجب نہ بنے. بس یہ اس کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. نہ ماں کو ہارٹ اٹیک ہو، نہ باپ کو ہو. ان کو ٹینشن نہیں دینی، پوری کوشش کرنی ہے. پڑھائی کی طرف توجہ دیں، پڑھائی کی طرف توجہ دیں. جو پڑھ رہے ہیں، جو کام کاج کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کاج کی طرف توجہ دیں. ساری رات 2-3 بجے تک فیس بک ویکھتے رہتے ہیں. جس لئے فجر دا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سو جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ برکت کیا ہو؟ آپ کو کیا ملے برکت؟ فجر کے وقت میں سونا اور طلوع آفتاب تک سوتے رہنا، فجر نہ پڑھنا، یہ رزق میں تنگی کا موجب ہے. اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے. اشراق و چاشت سے پہلے یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے رزق تقسیم ہوتا ہے. تو تسی ستے ہوئے تو تانوں کی لبنا ہے؟ وہ سونا اس ٹائم اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ جڑا رزق ونڈیا جا رہا ہے تو اس سے بھی آئے. سمجھ آئی نا؟ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء جامع مسجد فیضان مدینہ کولو روڈ پر آپ کے بالکل قریب ہے، یہاں تشریف لایا کریں. انشاءاللہ نیکیوں کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے نا بچ جاؤ گے، صحیح بات ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم لوگ آئے، بھئی ہم تو اللہ کی رحمت سے بہت بچے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والے، اپنے گھر والوں سے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. یہ سب دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، یہ سب اور سب امیر اہل سنت کی دین ہے. امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کے دم قدم سے ہے. دیکھیں یہ بچہ ہے، آپ کی شادی ہے حضور، آپ کا نام کیا ہے؟ کاشف بھائی. دیکھیں شادی کے موقع پر انہوں نے محفل رکھی ہے، اللہ رسول کے ذکر کی محفل رکھی ہے. کتنی خوش نصیبی ہیں یار. کیا یہ کسی ڈھول والے کو نہیں لا سکتے تھے؟ کیا یہ وہ گلی کے اندر وہ مہندی کا فنکشن نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے یار. لوگ ادھار پکڑ کے بھی تو کر لیتے ہیں نا، لوگ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اللہ رسول کا ذکر کی محفل رکھی. اللہ تعالیٰ عز و جل ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. دیکھیے یہی وقت ہوتا ہے جس وقت نا بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول حاصل ہے. اچھا یہ چلے ان کا تو ذہن بنا، ان کا تو ذہن بنا ہوگا، انہوں نے محفل رکھ لی. بعض اوقات دوست احباب میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ چھاڑی یار تو ایک ہی کام کر لے، چھاڑی یار تو ایک اور ہی طرح بیاہ ہونا ہے. کئی بندے ہوندے نے. اچھا دوست احباب ہے نا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار اجدا وچوں نکل آتا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا معاملہ ہے بھائی، کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی گائیڈ کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایک جنرل ہے. میرا بھی 27 سال سے یہی کام ہے، مجھے سمجھ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو مطلب پھر کوئی نہ کوئی وچوں کوئی نہ کوئی چکن والا آ ضرور جاتا ہے. پھر بھی بڑی ہمت دی گل ہے کہ اے کام ہو گیا، محفل ہو گئی. اچھا اب بھی یہ کام خطرناک ہے. کیا؟ محفل کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. کوئی نہ کوئی بیچ آ ہی جاندہ ہو، چھڑو جی آؤ جی وہ بھی ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس وقت سے بھی بچنا ہے. کوئی ایسا کام نہ ہو یار جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کے نبی رنجیدہ ہو جائے، اللہ کے رسول جس سے ناراض ہوں. کوئی ایسا کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ عز و جل نظر رحمت فرمائے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھائی یہاں پر آئے اللہ پاک سب پر کرم فرمائے. اب انشاءاللہ ان کا نا ہم پیر صاحب کی طرف سے، امیر اہل سنت کی طرف سے دعائیں آئی ہیں کچھ، وہ دعائیں ہم کریں گے. آپ بیٹھے بیٹھے اس کو آمین کہتے جائیں گے. یہ اسلام بھائی انشاءاللہ وہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ ساتھ آمین کہتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ مجھے کچھ پیسے آئے ہیں بھائی، یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. اچھا یہ بھی میرے پیسے ہیں بھائی. اور یہ سارے پیسے نا، یہاں مسجد کون سی کریم ہے؟ کوثر. کون دے گا؟ اس کی انتظامیہ میں کون ہے؟ خالد صاحب بیٹھے ہیں. خالد صاحب کون سے؟ لو جی خالد صاحب یہ پیسے مسجد میں دے دیں. اچھا دعوت اسلامی کے نا ماحول میں نا ہم بھائی پیسے نہیں لیتے، تو جو پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح سے الحمدللہ ہم کسی نہ کسی مسجد کو کسی کو دے دیتے ہیں. اب دیا نہ کریں مجھے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا بھلا فرمائے.